मसीह यीशु के मुबारक जलाली कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, मेरा नाम पास्टर शहजाद परवेज़ और मेरा ताल्लुक़ होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान से है। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न के लिए, उनकी सारी काविशों के लिए जो खुदा के कलाम की तशहीर के लिए वो कर रहे हैं। और मैं दुआ गो खुदा इस चैनल को और सारी टीम को, इसके सरबराहान को कसरत की बरकत दे और जिस काम में, जिस खिदमत में लोग मशगूल हैं उसमें रोज़ बरोज़ जब बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। मेरे अज़ीज़ों, आज गुड फ्राइडे के इन अयाम में हम मसीह यीशु के दुखों पर, उसकी मसलूबियत पर, इस हवाला से खुदा के कलाम में से चंद एक बातों पर गौर करेंगे। सो मेरे साथ आप एक हवाला खुदा के कलाम में से देख सकते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील और उसका बाब नंबर 20, मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी आयत नंबर 24 से खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा आयत नंबर 28 तक। ये 5 आयत की तिलावत जो है वो हम पढ़ें और सुनेंगे। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है मुक़द्दस मत्ती की इंजील 20वां बाब 24वीं आयत से, और जब 10 ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। और हमारी आज की गौर तलब आयत नंबर 28 है, जिसमें यूँ लिखा है, चुनाचे इब्न आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दस मत्ती की इंजील फ़लस्तीन के इलाका से बिलखसूस यहूदियों के लिए लिखी गई इंजील है। और मुक़द्दस मत्ती ने यीशु मसीह को अपनी इंजील में बतौर बादशाह जब वो पेश किया। यही सबब है कि जब आप पहले ही बाब के अंदर मुक़द्दस मत्ती की इंजील के पहले ही बाब में यीशु मसीह का नसब नामा जीनियोलॉजी देखेंगे तो वो आपको एक रॉयल जीनियोलॉजी, शाही नसब नामा नज़र आएगा, जो बाप अब्राहम से शुरू होता हुआ यीशु मसीह तक जो है वो आता है। सरदारों का, लीडर्स का, बादशाहों का ये नसबनामा है। और यहाँ पर इस पैसेज के अंदर हम देखते हैं, इसका थोड़ा सा मैं पस मंज़र बयान करता चला जाऊँ। हमने जो तिलावत की उसके मुताबिक लिखा है कि वो 10 आकर नाराज़ हुए। ये 10 कौन थे और क्यों नाराज़ हुए, ये भी मैं आपको ज़रा बताता चला जाऊँ। अगर आप इस बाब को जो हवाला हमने पढ़ा 24वीं आयत से पहले 20वीं आयत से पढ़िए, तो वहाँ पर हमें एक वाक़या मिलता है, और वो वाक़या ये है कि जब्दी के 2 बेटे थे, याकूब और यूहन्ना, जो मसीह के साथ खिदमत जो है वो कर रहे थे। और उनकी माँ ने, यानी जब्दी की बीवी ने आकर यीशु मसीह से एक दरख्वास्त की। और वो दरख्वास्त क्या की? उसने कहा कि ए खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मेरे एक बेटे को अपनी दाहिनी तरफ और दूसरे को बाईं तरफ बिठाना। अब मेरे अज़ीज़ों, ये ख्वाहिश जो है, ये ख्वाहिश महज इत्तफाकी नहीं है, बल्कि जब हम यहूदी कल्चर के अंदर देखते हैं, बिलखसूस ईद फसा के मौका पर हम देखते हैं,
تو یہودیوں کی یہ روایت تھی کہ جب وہ اکٹھے بیٹھتے تو مجلس کا سب سے بزرگ شخص جو ہے، فیملی کا سربراہ جو ہے، وہ سینٹر میں بیٹھتا، اور پھر اس کے بعد جو اہمیت رکھتا ہے وہ اس کے داہنی طرف، اور پھر جو اس کے بعد وہ اس کی بائیں طرف، اور پھر جو اس کے بعد وہ پھر اس کی داہنی طرف، اور اس کے بعد اس کی بائیں طرف آگے، گویا یہ ایک ترتیب جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ گویا یہ کہنا زبدی کے بیٹوں کی ماں کا ہے، زبدی کی بیوی کا یہ کہنا یسوع مسیح سے یہ ریکویسٹ تھی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو میرے بیٹوں کو سب سے زیادہ تعظیم اور عزت جو ہے وہ حاصل ہو، اور یہ دوسروں پر ممتاز جو وہ کیے جائے، دوسروں پر ممتاز ٹھہرے جائے، ان کو بڑا شو کیا جائے کہ یہ تیرے بہت قریب ہے اور بہت کلوز ہے، سو تو ایسا کرنا جب تو بیٹھے تو ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں جو ہے وہ بٹھانا، کیونکہ یہودی روایت تھی۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کا کیا جواب دیا؟ مسیح نے اس سبب سے جو باقی 10 تھے وہ بھی اس سے ناراض ہوئے، اور ناراض ہوئے اس بات سے کہ ان کی ماں نے یہ کیسی بات چاہے وہ کی ہے۔ مگر یسوع نے کیا جواب دیا؟ آیت نمبر 21 اگر دیکھیں تو لکھا ہے، اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری داہنی اور بائیں طرف بیٹھے۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور انہوں نے کہا، اس سے کہا، پی سکتے۔ اب یہاں پہ دونوں طرف یسوع مسیح جو بات کر رہا ہے وہ زبدی کے بیٹے اور زبدی کی بیوی نہیں سمجھ پا رہے۔ مسیح خداوند جس پیالے کی بات کر رہا ہے وہ اپنے دکھوں کی بات کر رہا ہے۔ جیسے گتسمنی میں جا کر مسیح خداوند نے کہا تھا، باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یعنی یہ گھڑی مجھ سے ٹل جائے، جو پیالہ میں پینے کو، یعنی جس گھڑی میں سے، جس وقت میں سے، جس کرب میں سے، جس دکھ میں سے، جس اذیت میں سے، جس مصیبت میں سے، مصلوبیت کے جس دکھ میں سے میں گزرنے کو ہوں کیا تم گزر سکتے ہو؟ اور انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا، ہاں ہم پی سکتے ہیں۔ مگر یسوع نے کیا کہا؟ اس نے ان سے کہا، میرا پیالہ تو پیو گے لیکن اپنے داہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں ہے۔ گویا کرائسٹ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے، ہی از دا سینٹر، وہ مرکز ہے، اور اسے پتا ہے کہ کس نے دانے بیٹھنا اور کس نے بائیں بیٹھنا ہے۔ اور جب بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہ خدا کا کلام ہمیں زبور کی کتاب میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میری داہنی طرف بیٹھ؟ مگر یسوع مسیح کے تعلق سے یہ پیشین گوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس نے اسے داہنی طرف چاہے وہ بٹھایا، وہ باپ کی داہنی طرف کھڑا ہے۔ گویا خدا کی نگاہ کے اندر، باپ کی نگاہ کے اندر بیٹا امتیازی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اور کیا ہم یہاں پر یہ اس بات کو لے کے جب یسوع مسیح نے کہا کہ کسی کو دانے یا بائیں بٹھانا میرا کام نہیں ہے، تو کیا مسیح خداوند بے اختیار تھا؟ یسوع مسیح بے اختیار نہیں تھا، لیکن بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، بلکہ اپنے آپ کو خالی جو وہ کر دے۔ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور جس طرح ہم ہر بات میں آزمائے جاتے ہیں وہ بھی ہماری طرح آزمایا گیا، چونکہ اس نے اپنے آپ کو اس الہی بات سے، خدا کے برابر ہونے کے جو جگہ تھی، مقام تھا، وہاں سے خالی کیا۔ اس لیے اس نے کہا کسی کو دانے بائیں بٹھانا میرا کام نہیں ہے۔ اور جب باقی کے شاگرد آ کر جب ان دونوں شاگردوں سے ناراض ہوئے تو مسیح نے ایک پرنسپل جو وہ دیے، ایک اصول دیا، اور پرنسپل کیا دیا ہے کہ تم میں جو بڑا ہونا چاہے وہ دوسروں کی خدمت کرے، اور اس پرنسپل کے لیے اپنا نمونہ سب سے پہلے اس نے پیش کیا۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس لیے کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے۔
اور کیسے خدمت کریں؟ لکھے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ گویا اس اصول کو قائم کرنے کے لیے، اس پرنسپل کو قائم کرنے کے لیے کہ خدمت لینی نہیں بلکہ خدمت کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے یسوع مسیح نے اپنا نمونہ پیش کیا ہے کہ جان بھی دینی پڑے تو وہ دینی ہے، کیونکہ کرائسٹ نے جب وہ یہ کہا ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت دینے کے لیے، کرنے کے لیے آیا ہے، اور اپنی جان بہتیروں کے فائدے میں، فدیہ میں دینے کے لیے جو ہے وہ آیا ہے۔ اس لیے جب ہم گڈ فرائیڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جب ہم گڈ فرائیڈے مناتے ہیں، تو میرے عزیزو گڈ فرائیڈے ہمارے لیے یہ دکھ کا موقع نہیں ہے، یہ ہمارے لیے افسوس کا موقع نہیں ہے، گڈ فرائیڈے ہمارے لیے ماتم کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ موقع ہے جس روز میری اور آپ کی نجات کا کام ہو۔ یہ وہ موقع ہے جس روز ہمیں آسمانی تخت پر بٹھانے کا بندوبست جو ہے وہ یسوع مسیح نے کیا۔ یہ وہ موقع ہے جب خدا جس دن ہمیں شرف بخشا گیا کہ ہم باپ کی داہنی طرف یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونے والے ہو، باپ کی بادشاہت میں جو ہے وہ آنے والے ہو۔ اسی لیے مسیح یسوع نے بھی کیا کہا تھا اس وقت؟ وہ کہے گا کہ اے میرے باپ کے پیارو، آؤ میرے داہنی طرف آؤ، اور جو اس کے خلاف ہوں گے، جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، ان کو وہ بائیں طرف کھڑا کرے گا۔ یہ ایک درجہ ہے، یہ ایک اہمیت ہے، اور یسوع مسیح جو خدمت لینے نہیں بلکہ کرنے ہے، اور یہاں تک کرنے ہے کہ اپنی جان بھی بہتیروں کے فدیہ میں دے، یہ اتفاقی نہیں ہے میرے عزیزو، یہ حادثاتی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت جو ہے یہ اس دور کے اندر آج سے 2000 سال پہلے جو ہے کوئی سیاسی حالات کی وجہ سے وقوع میں نہیں آئی، یا کوئی جغرافیائی حالات کی وجہ سے نہیں آئی، یا کوئی معاشرتی حالات کی وجہ سے نہیں آئی۔ یہ خدا کا ایک پلان تھا جو پہلے سے تیار کیا گیا تھا، اور بائبل مقدس ایک نہیں، دو نہیں، کتنے ہی واقعات اور حوالہ جات ہمیں فراہم کرتی ہے کہ یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا، اس کا مصلوب ہونا اور اس کا صلیب پر جان دینا یہ خدا کی طرف سے پیشتر ہی سے طے شدہ تھا۔ چند ایک حوالہ جات آپ کے ساتھ جو ہے وہ بانٹنا چاہوں گا۔ اگر آپ یسایا کی کتاب باب نمبر 53 کو آپ سٹڈی کر لیں تو پورا ایک منظر جو ہے صلیب کا اور یسوع مسیح کے دکھوں کا ایک پورا نظارہ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اسی طرح اگر زبور 22 کو آپ جو ہے وہ سٹڈی کریں، نگاہ عمیق سے اس کو سٹڈی کیجئے، تو اس کا آغاز ہی جو ہے وہ کلمے سے ہو رہا ہے۔ مسیح کے 7 کلمات جو تھے، میں اس کے پڑھنا چاہوں گا زبور کی کتاب میں سے، زبور نمبر 22 اور اس کی پہلی آیت ہی اگر آپ دیکھیے تو یسوع مسیح کے کلمات میں سے یہ کلمہ ہے، پہلا ہی کلمہ ہے، لکھا ہے زبور کی کتاب زبور نمبر 22 آیت نمبر 1 لکھا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ چوتھا کلمہ ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر جب وہ فرمایا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور یہ نبوت ہے، یہ پیش گوئی ہے جو خدا کے کلام کے اندر زبور 22 میں داؤد نبی کی معرفت ہوئی ہے۔ گویا یسوع مسیح کی مصلوبیت جو ہے، یسوع مسیح کا اپنی جان بہتیروں کے لیے فدیہ میں دینا جو ہے، یہ اس وقت کا فیصلہ نہیں تھا، آج سے 2000 سال پہلے کا فیصلہ نہیں، بلکہ یہ تو ابتدا ہی کا فیصلہ تھا۔ عدن کے اندر ہی یہ بات کی گئی تھی، عورت سے کہا گیا تیری نسل سے ایک آئے گا جو سانپ کے سر کو کچلنے والا ہوگا۔ مسیح کی مصلوبیت، مسیح کا بہتیروں کے فدیہ میں اپنی جان کو دینا، یہ اتفاقی، رسمی یا حادثاتی نہیں تھا،
बल्कि इट वॉज प्री प्लान्ड। ये पहले से तय शुदा और तैयार शुदा मंसूबा था जिसके मुताबिक खुदा अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में लेकर आया। और हम यीशु मसीह का शुक्र करते हैं, खुदा बाप का शुक्र करते हैं, उसने मेरी और आपकी नजात के लिए एक मंसूबा तैयार किया। और यीशु मसीह का शुक्र करते हैं, उसने मेरी और आपकी नजात के लिए अपने आप को बाप के इस मंसूबा के ताबे कर दिया, हवाले कर दिया। और लिखा उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी करना सीखी और मेरे और आपके लिए एक नमूना उसने पेश किया। अगर हम बाप की दानी तरफ बैठना चाहते हैं तो पैटर्न ये है कि खिदमत लेने वाले नहीं, खिदमत करने वाले और बहुतों के लिए अपने आप को पेश करने वाले, जैसे पौलुस ने किया, जैसे पतरस ने किया, जैसे मसीह ने किया। सबसे पहला नमूना जीसस क्राइस्ट का है। फिर इसके बाद अगर हम जो है वो खुदा के कलाम ज़बूर नंबर 22 के अंदर ही जो है वो देखें तो लिखा है आयत नंबर 7 में, आप मेरे साथ आइए, तो लिखा है वो सब जो आपको सलीब का पूरा मंजर यहां पे मिलेगा, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़हका उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते, वो सर हिला हिला कर कहते हैं अपने को खुदावंद के सपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ा ले। गोया और फिर 12वीं है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे में। और फिर उसके बाद 16वीं है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की ग्रोह मुझे घेरे, वो मेरे हाथ और पांव छेदते हैं। दाऊद के हाथ पांव कहीं नहीं छेदे गए। और वो ये बात जो की जा रही है वो यीशु मसीह के ताल्लुक से नबूवती कलाम है, पेशीन गोई है। और लिखा है आयत नंबर 17, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वो मुझे ताकते और घूरते हैं। और 18वीं आयत, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। ये सारा सलीब का मंजर आपको ज़बूर 22 के अंदर ही नजर आएगा। ना दाऊद के कपड़ों पर कुर्रा डाला गया, ना उसकी पोशाक को छीना गया, ना उसके हाथ और पांव को छेदा गया। गोया ये बातें दाऊद के लिए नहीं बल्कि दाऊद के जरिए से खुदा यीशु मसीह के ताल्लुक से नबूवती कलाम है जो पेश कर रहा है। इसी तरह अगर हम जब वो और एक मिसाल देखना चाहें तो हमारे सामने एक और मिसाल खैमा इज्तिमा की नजर आती है। जिन्होंने बाइबल को शौक रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और सीखते हैं, वो जानते हैं कि खैमा इज्तिमा जब आप उसमें दाखिल होते तो दाखिल होते ही आपको पीतल का मस्बा, जहाँ पर जब वो 5 कुर्बानियाँ गुजारी जाती, सोखनी कुर्बानी और इसी तरह खता, जुर्म और सलामती नज़र की कुर्बानियाँ गुजर, फिर उसके बाद पीतल का हौज पाकीज़गी के लिए, और फिर पाक मुकाम होली प्लेस शुरू हो जाता, जहाँ पे सेंटर में जो है वो सोने का मस्बा होता और एक तरफ सोने का मेज़ और एक तरफ सोने का शमादान, और फिर आगे तीसरा हिस्सा मोस्ट होली प्लेस पाक तरीन मुकाम जहां अहद का संदूक होता। सो जब उसका एक मंजर लिया जाता तो वो पूरा एक सलीब की शक्ल जो है वो नजर आती। गोया क्रॉस का तस्वर, मसलूबियत का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू ही से खुदा के अंदर था और वो इसको लेकर जो है वो चलता रहा। सो मसीह की मसलूबियत, मसीह के दुख जो है ये महज आज से 2000 साल पहले बनने वाला प्रोग्राम जो है वो नहीं, बल्कि उससे पहले इब्तदा ही से, आगाज ही से खुदा ने इसको जो है वो कायम कर रखा था। फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर जब वो हम देखते हैं कि किस तौर से जो कुर्बानियां वो यीशु मसीह की मसलूबियत को बयान करती हैं। वक्त नहीं एक एक को हम डिस्कस करें। अगर आप अहबार की किताब 5वें बाब के अंदर चले और उसकी 14वीं आयत से अगर आप देखिए तो वहां पे आपको जुर्म की कुर्बानी जो है वो मिलेगी। और जुर्म की कुर्बानी के लिए जो तरीकाकार था वो ये था कि जब मकदस की मिसकाल के मुताबिक जब वो जानवर की कीमत ठहराई जाती थी जिसको कुर्बान जो है वो किया जाना होता। और यीशु मसीह जब पकड़वाया गया, और फिर ये भी था कि मकदस की जो मिसकाल है वो काहिन ठहराता, मूसा ठहराता, सरदार ठहराता था,
اور اسی مقدار کی جتنی مسکال ٹھہرائی جاتی انہی مسکال کا جانور جو ہے وہ خریدا جاتا۔ یسوع مسیح کی جو قیمت ٹھہرائی تھی وہ یہودا اسکریوتی نے نہیں ٹھہرائی تھی، وہ کاہنوں نے ٹھہرائی تھی۔ اور 3 طرح کی مسکال جو ہے وہ ہوتی تھی، ایک شاہی مسکال، ایک عام مسکال اور ایک مقدس کی مسکال۔ اور جو شاہی مسکال تھی اس کا وزن یہ چاندی کے 13 گرام کے برابر جو ہوتا تھا، اور پھر جو عام مسکال تھی وہ تقریباً چاندی کی 11.5 گرام، اور پھر جو مقدس کی مسکال تھی وہ چاندی کے 10 گرام کے برابر جو ہے وہ ہوتی تھی۔ کرائسٹ کی مصلوبیت کے پیچھے ہمیں ایک وسیع مقصد اور وسیع منصوبہ نظر آتا ہے۔ ہم شاید ایک دن گڈ فرائیڈے منا لیتے ہیں، ہم جو ہے 6 کلمے جو ہے وہ بول لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، خدا کے خادمین ان پہ پریچ کرتے ہیں، ہم 2.5-3 گھنٹے کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا گڈ فرائیڈے جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس گڈ فرائیڈے کے پیچھے جو ہے خدا کا ایک بڑا منصوبہ، اور بڑا منصوبہ کیا تھا؟ وہ اپنے لوگوں کو چھڑائے، اپنے لوگوں کو نجات دے، اپنے لوگوں کو بچائے اور انہیں اپنے دانی طرف لا کر کھڑا کرے، کیونکہ وہ انہیں عزت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے گڈ فرائیڈے ہمارے لیے ماتم کا دن نہیں ہے، گڈ فرائیڈے ہمارے لیے افسردگی کا دن نہیں ہے، گڈ فرائیڈے ہمارے لیے شادمانی کا دن ہے۔ یسوع مسیح کے دکھوں میں ہماری خوشی پائی جاتی ہے، یسوع مسیح کی مصلوبیت میں ہماری زندگی پائی جاتی ہے، یسوع مسیح کے مرنے میں ہمارے لیے سلامتی پائی جاتی ہے۔ وہ اسی لیے ہوا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، اور ہمیں باپ کی دانی طرف کھڑا ہونے کا شرف اور درجہ حاصل ہو۔ میرے عزیزو، آپ اس سال بھی، آنے والے سالوں میں بھی گڈ فرائیڈے اس سوچ سے مت منائیے کہ آپ افسردہ ہو اور ماتمی لباس پہنے۔ ہمارا یسوع مرا نہیں بلکہ ہمارا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ وہ اس لیے ہوا تاکہ ہمارا کفارہ ہو، وہ اس لیے دفن ہوا تاکہ ہمارے گناہوں کو مٹائے، اور وہ اس لیے جی اٹھا کہ ہمیں پھر سے زندہ کرنے والا ہو۔ اس لیے گڈ فرائیڈے کا میسج ماتم کا نہیں، شادمانی کا میسج ہے۔ گڈ فرائیڈے کا میسج ہے وہ افسردگی کا نہیں بلکہ پیس کا، اطمینان کا اور امید کا میسج ہے۔ یسوع مسیح نے بہتوں کے فدیہ میں، میرے فدیہ میں اپنی جان دی، اور میں یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ سب کو کثرت کی برکت دے۔